اللہ رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور درمیان کا راستہ نے پکے کافر، یہ بالکل اسلام کا ان کے تعلق ہی۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے واضح اعلان فرما دیا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا اور پھر ایمان نہیں لایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول کے بغیر بھی جنت ملتی رہے تو دین ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تعریف ہے کسی اہل کتاب کی، کسی عیسائی کی، وہی ہے جو ان میں سے دراگ ہے۔ وہ پہلے چونکہ نصارہ تھے اس لیے کہا جاتا کہ نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں، اب نہیں، اب وہ مان گئے۔ یہ دیکھیں جن کی تعریف کی ہے کہ نصارہ میں درویش ہیں، وہ متکبر نہیں، کیا ہوا حال ان کا پھر؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ 7واں پارہ شروع ہوتا کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اتارا گیا، قرآن۔ اور اس کا ایک نمونہ تو لوگوں نے حبشہ میں دیکھا کہ نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھا سورہ مریم، تو نجاشی تخت پر بیٹھا ہوا۔ اب کفار نے عمرو بن العاص کو اور ان کے ساتھ دوسرے کو بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو واپس لاؤ، تو پھر طائف لے کر گئے، پادریوں کو بہت سارا نوازا، ان کو اپنے ساتھ گانٹھا، امیروں وزیروں کو سارے ساتھی ہو گئے کہ ہم کہیں گے بادشاہ کو کہ نکالو انہیں۔ ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر بادشاہ کے دربار میں گیا اور کہا کہ یہ لوگ ہیں جو بھاگ آئے ہیں، انہوں نے باپ دادے کا دین بھی چھوڑ دیا ہے، آپ کا دین بھی نہیں قبول کیا، ایک نیا ہی دین نکالا ہے۔ تو قوم کے سرداروں نے ہمیں بھیجا، قوم کے سردار جاتے رہتے حبشہ سے، بادشاہ سے ان سے تعارف تھا، ہمیں انہوں نے بھیجا واپس بھیجو۔ اور درباری بھی بولے کہ ہاں جناب لوگ جانتے ہیں اپنے لوگوں کو، انہیں زیادہ بہتر پتہ ہے، آپ نکالیں ان کو، دے دیں۔ بادشاہ نے کہا اتنے ملک تھے، ساری دنیا کی بادشاہیوں کو چھوڑ کر یہ میری سلطنت میں آئے ہیں، تو یہ حکومت کا کوئی صحیح طریقہ ہوگا کہ میں ان کی بات سنے بغیر ان کے حوالے کر دوں؟ میں حکمران ہوں گا یا بیوقوف ہوں گا؟ خبردار کوئی نہ بولے، میں ان کا بیان بھی سنوں گا، پوچھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، بعد میں فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بات خود رسول کریم علیہ السلام نے کہی تھی کہ مکہ میں جو تنگی ہے تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا منصب بادشاہ ہے کہ اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ باقی ایسا ہی ثابت ہوا۔ اب اس نے جب پیغام بھیجا اور حبشہ کے مہاجرین کو اطلاع ملی کہ دربار میں صبح بلایا گیا اور پوچھا جائے گا دین کے بارے میں، تو سارے لوگ ڈر گئے کہ یار وہاں سے تو جان چھڑا کر بھاگے تھے، اب ہے تو یہ بھی عیسائی، ہمارا ان سے بھی اختلاف ہے، تو یہ تو کوئی مصیبت نہ بن جائے۔ پھر سب نے یہ کہا کہ جو جی چاہے ہو، وہی بات کہنی جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، ہم مداہنت نہیں کریں گے، نہ کچھ چھپائیں گے۔ گئے حضرت جعفر الطیار جنہوں کو نمائندہ بنایا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے ساری صورتحال واضح کی کہ ہم کیا تھے، کتنی گمراہی میں مبتلا تھے، جو مردار کھاتے تھے، ماں کے ساتھ سب بتایا، بتوں کی پوجا۔ ہم میں سے ایک شخص اللہ نے رسول بنا کر بھیجا جس کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، اس کے حسب نسب کو جانتے ہیں، اس کی ساری زندگی کو جانتے ہیں، کبھی کسی نے اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ چیزیں وہ نیکی کی بتاتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ وہ کلام سناؤ جو اس پر اترا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ذکر کیا کہ یہ ہاتھوں مگر مومن مرانا ہے۔ حضور کو اللہ نے اطلاع دیا، آپ نے نماز جنازہ غائبانہ اس کی پڑھی۔ حال کیا ہوا پھر جب حضرت جعفر پڑھتے گئے، آنسو بہتے گئے اس کے، اور بعد میں اس نے کہا کہ جس جگہ سے انجیل آئی تھی وہاں سے یہ کلام آیا، اسی خدا کا کلام ہے جس کا کلام انجیل تھی، اسی ایک چشمہ سے یہ دونوں چیزیں آئی ہیں، بالکل اللہ کا دین ہے۔ تم اطمینان سے میرے ملک میں رہو، میں نہیں تمہیں نکالوں۔ انہوں نے پھر شوشہ چھوڑا اگلے دن کہ نہیں بادشاہ سلامت آپ ان کی باتوں میں آ گئے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت برا کہتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں تھا جب یہ مسلمان کہیں گے وہ اللہ کا بندہ ہے تو نجاشی تو آگ بگولا ہو جائے گا، یہ اللہ کا بیٹا مانتے، اللہ بشر، جیسے ہم مسلمانوں میں سے کوئی بیوقوف رسول اللہ کو بشر کہتے ہیں، معاذ اللہ وہ توہین سمجھتے۔ انہوں نے کہا یہ شوشہ جو کام دے گا۔ اب اس کی بھی خبر مسلمانوں کو ہو گئی، مگر انہوں نے اس وقت بھی صحیح بات کی، حضرت جعفر نے صاف کہا کہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، رسول تھا، اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے کنواری سے پیدا ہوا، اللہ کے اس پر انعام تھے، مگر تھا وہ بندہ رسول۔ تو پادری جو تھے اور درباری انہیں اس طرح نتنے پھلائے اور بہت رنج سے دیکھا، غصے میں آئے، مگر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے ایک تنکا برابر زیادہ تھا نہ اس سے کم تھا، اتنا ہی تھا جتنا ان لوگوں نے کہا۔ اس کا جنازہ غائبانہ حضور نے پڑھا، کیونکہ ایسے ملک میں مرا کہ قوم نہیں ایمان لائی، بیچارے کو اسی طرح دفن کر دیا، وہ ان کو بدل نہیں سکا، تنہا مسلمان تھا، ورنہ اور نہیں کسی کا پڑھا۔ تو اللہ نے یہاں قرآن میں کہا یہ ہیں وہ اہل کتاب جن کی تعریف کی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ
کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول کی طرف اتارا گیا قرآن مجید، ترایونہم تفیض من الدم، تو تم نے دیکھا کہ آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، پھر ان کی آنکھیں بہہ پڑیں، آنسو جو تھے بہتے تھے مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام دے گئے، موسیٰ علیہ السلام جس کی منادی کرتے رہے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے اس رات کے وعدے۔ رسول اللہ پیدا ہوا تو کہہ رہے ہیں نا حفیظ کہ وہ سارے وعدے جو نبی کرتے آ رہے تھے پورے ہو گئے، دنیا نے دیکھ لیا، خوشی منائی کہ وہ آخری پیغمبر آ گئے۔ بدقسمت لوگ اکڑ گئے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ ایمان لانے والے نصرانی جو تھے ان کا ذکر کیا کہ کیا حال ہوا پھر انہوں نے جب پہچان لیا تو دہائی دے اٹھے، پکار اٹھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے، مان لیا واقعی سچا نبی ہے، سچی کتاب ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اب تو ہمیں لکھ دے ان لوگوں کی فہرست میں جو حق کی گواہی دینے والے، حق کا اعلان کریں۔ اس سے شاہدین کا معنی بھی سمجھ آ گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہے، تم امتوں پر گواہ ہو۔ اب ہم میں سے ایک گروہ نے غلطی سے یہ مان لیا کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ حاضر ناظر ہوتا ہے، حضور حاضر ناظر ہے، قرآن کے ایک لفظ سے غلطی کھا گئے۔ اب شاہدین تو وہ سارے کہہ رہے، جو ایمان لائے نصرانی روتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے اس دین کو مان لیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو گواہی کا معنی ہمیشہ وہی نہیں کہ دیکھی ہوئی بات بیان کرتے رہنا، اعلان کرنا، تبیین اور اظہار۔ جب اعلان حق کرتا، گواہ بھی کیوں گواہ، کہ جو سچی بات اس کے علم میں ہوتی وہ بیان کرتا۔ اس لیے گواہ کا اصل معنی جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، گواہی نہیں دینے کا معنی، اس کا اصل معنی ڈکلیئر کرنا چاہیے، پروکلیم، کہ میں اعلان کرتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اب ہم نے حق کو چھپایا نہیں، جب سمجھ میں آ گیا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو لکھ دے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اعلان کہہ دیا کہ یہ سچا نبی اور کتاب سچی، ہمیں ان گواہی دینے والوں میں لکھ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اگر وہ اہل کتاب ہوں گے تو ایمان کیوں نہ لائیں گے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کیوں نہ مانیں اللہ کو اور اس شے کو جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حق آ گئی ہے، اللہ بھی سچا اور اس کی طرف سے حق بھی آ گیا، کیوں نہ مانیں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، تو دوسری طرف امید یہ لگائیں، آس یہ رکھیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور کیسے جنت ملے گی جب کہ ہم نے حق پہچان لیا تو مانیں نا۔ تو یہود و نصارہ کے بارے میں جب اللہ بیان کرتا کہ تورات انجیل میں بار بار انہیں بتایا گیا کہ نبی آئے گا، تو اس لیے جب انہوں نے نہیں نہ مانا، آپ سمجھ لیں وہ صرف حضور کے منکر نہیں رہے، اب ہر یہودی اور عیسائی موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی منکر ہے، وہ کافر ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسولوں نے کہا تھا محمد آئیں گے اور ان کو ماننا، جب نہیں مانا تو اصل میں وہ صرف حضور کے منکر نہیں رہے، اپنے انبیاء کے ہی منکر ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے ایک لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اللہ کو مانیں اور کیوں نہ اس دین کو مانیں جو اللہ کی طرف سے حق آیا، جب کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، یہ ہیں بھائی جن کے لیے کہا کہ اللہ نے پھر ان کو انعام دیا، یہ اس کہنے کی وجہ سے جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ سچے ہیں قرآن، تو ایسے نصارہ جو ہیں ان کو پھر اللہ نے انعام کیا دیا، جنات، باغ، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی انعام ہے ان کا جو نیکوکار لوگ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کا، پتہ چل گیا کہ رسول ہے پھر بھی نہیں مانا، اولئک اصحاب الجحیم، ایسے سب یہود نصارہ دوست پکی۔ اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا، اس بارے میں ذہن میں نے اشارہ کر دیا، ذہن کو کلیئر کرنا چاہیے۔ کہیں تعریف آئے کسی پچھلی امت کی، وہ ہیں کہ جو ان میں شریف لوگ تھے، آ گئے تھے اسلام میں، اللہ نے کہا یہ نہ کہنا کہ ہم ان کو اتنا برا کہہ رہے ہیں تو سب برے ہی ہیں، نہیں، ان بروں میں سے اچھے بھی نکلا ہے، وہ تھوڑے سے ہیں وہ دین کو مان گئے۔ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ دیا کہ ان کا انعام جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت تو پہلی کہ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، جو تمہاری طرف اترا اس کو بھی مانتے ہیں، جو ان کی طرف اترا تھا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جو ما انزل الیکم کو نہیں مانتے، جو ہماری طرف اترا وہ نہیں مانتے، وہ اہل کتاب جو ان کے لیے کوئی انعام نہیں، بلکہ ان کا جرم دوسرے لوگوں سے بڑھ کر، جو جاہل اور ان پڑھ قوم میں تھی ان کا تو کوئی عذر ہے کہ وہ حضور کو نہیں پہچان سکی، ان کا کیا عذر، یہ جانتے ہیں سب۔